بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی معرفی اور ان کی مختصر زندگی نامہ ہم آپ کے سامنے مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ آج 23ویں صحابی امام حسین علیہ السلام کہ جو کوفہ کے بہت ہی عظیم فقیہ، عالم دین اور 70 سال کے راوی اور حضرت مسلم ابن عقیل کے سفیر کا تذکرہ ہے، یعنی جناب شوذب ابن عبداللہ حمدانی شاکری۔ آپ کا وطن کوفہ ہے اور آپ کوفے کے معزز شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے ہیں۔ آپ کا نام دو طریقے سے تاریخ میں بیان کیا گیا ہے، شوذب بھی کہا گیا اور آپ کو شوذب بھی کہا گیا، یعنی ضمہ سے بھی اور فتحہ سے، اور اسی طریقے سے آپ کو تاریخ میں سوید کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے اور مشہور ہے کہ آپ صحابی امام حسین علیہ السلام جناب عابس ابن شبیب شاکری کے غلام تھے، لیکن جناب شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب شوذب غلام نہیں تھے بلکہ جناب عابس کے ہم پیمان تھے، نزیل تھے، آزاد کردہ اور حلیف تھے۔ چونکہ عرب کے اس سماج میں جو شخص غیر عرب مگر عرب میں داخل ہو جاتا ہے، رشتہ ناتا بنا کر اس کو بھی مولا کہا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے کسی انسان کا ہم پیمان اور اس کے قبیلے کا جو حلف بردار ہوتا تھا اس کو بھی مولا کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ اشارہ ملتا ہے کہ جناب عابس کے والد جناب شبیب کے یہ پہلے غلام تھے اور اس کے بعد جناب عابس کے غلام ہو جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ غلام رہے ہوں مگر آزاد کر دیے گئے ہوں۔ صاحب مستدرک نے اور بھی ایک نظریہ پیش کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ شاید جناب شوذب کا مقام جناب عابس سے یعنی اپنے مالک سے بلند و بالا تھا، کیونکہ جناب شوذب مکتب تشیع میں پیشگام تھے اور بہت ہی عظیم درجہ رکھتے تھے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے غلام، بلکہ حلیف، نزیل، ہم پیمان ہونے کی وجہ سے جو لفظ مولا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ استعمال ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مولا کے معنی چونکہ دوست کے ہیں، آپ اور جناب عابس عبادت میں، فلاحی کام میں، اجتماع فقیہوں کا، راویوں کا اور بھی اچھے نیک کام میں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ہمراز تھے، جگری دوست تھے، لہذا آپ کو مولا عابس شاکری کہا جاتا ہے۔ جناب شوذب کی ذاتی فضیلت، خصوصیت اور آپ کی شخصیت بہت ہی نمایاں تھا۔ آپ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ آپ کی ہم یہاں پر 8 فضیلت اور خصوصیت بیان کریں گے کہ جو واقعاً بہت ہی نمایاں کردار کے مالک تھے۔ سب سے پہلی آپ کی فضیلت یہ ہے
کہ آپ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ اسی طریقے سے آپ امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، لہٰذا دو معصوم کے صحابی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ کی اسی خصوصیت میں ایک صفت حسنہ یہ ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل یعنی جانشین امام حسین علیہ السلام نے کوفہ میں حق کا اعلان کیا اور ظلم کے خلاف انہوں نے ندا دی، تو جناب شوذب ابن عبداللہ نے پہلے بیعت کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے، اور آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر جناب مختار ثقفی کے گھر میں حضرت عابس اور حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ساتھ بیعت کی اور بیعت میں پیش گام رہے۔ آپ کی دوسری خصوصیت میں یہ ہے کہ آپ کوفے کے شیعوں کے بزرگ شخصیتوں میں سے تھے۔ آپ کا ایک اثر تھا کوفے کے محبان اہل بیت کے درمیان میں۔ آپ بہت ہی عابد اور پرہیزگار تھے، ہمیشہ آپ برائیوں سے دور رہے۔ اسی طریقے سے آپ مخلص بہت تھے، کسی لالچ کے تحت آپ نے کبھی بھی حق سے اور اہل بیت سے رشتہ نہیں جوڑا، بلکہ آپ کا خلوص ہر جگہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ کوفے کے تاریخ ساز مشہور شیعہ شخصیتوں میں سے حساب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری عمدہ خصوصیت ہے، البتہ ہر خصوصیت کے اندر بہت ساری خصوصیت اور فضیلت شامل ہے، وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ بہادر اور شجاع جنگجوؤں میں سے عرب کے تھے، اور آپ کو تین امیر المؤمنین علیہ السلام یعنی کل حق امام المتقین کے رکاب میں تین جنگوں میں آپ نے شرکت کی، اور آپ کو یہ افتخار حاصل ہے۔ جنگ جمل میں، اسی طریقے سے جنگ صفین میں، 18 مہینے کی جنگ میں، اور پھر جنگ نہروان میں امیر المؤمنین کے ہم رکاب رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں جنگ نہروان میں کچھ منحرف اپنے آپ کو صاحب ایمان ادعا کرتے تھے، اسی طریقے سے جنگ جمل میں عمرو عاص کی فریب بازی اور جنگ جمل میں ایمان کا متزلزل ہونا کچھ افراد میں دیکھا گیا ہے، مگر جناب شوذب اٹل رہے ایمان میں اور صداقت میں، امیر المؤمنین کی نصرت اور حمایت میں۔ عمدہ ترین جو آپ کی چوتھی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ حافظ کل قرآن تھے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں کہ جب تعلیم کم تھی، انسان حافظ کل قرآن بن جائے اور پھر قرآن کی تدریس بھی کرے، یعنی آپ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن بھی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے وہ میری امت کے بہترین امتی ہیں۔ آپ کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ آپ کوفے کے بزرگ فقیہ میں سے تھے، یعنی آپ فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، مسجد کوفہ میں آپ حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے جلسات میں، آپ کے درس میں متعدد افراد جو بزرگان کوفہ میں سے ہیں وہ بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے احادیث کے حامل تھے، یعنی محبان اہل بیت کو جب بھی احادیث کی توثیق کی
تصدیق کی اور احادیث کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کے دولت قدے پر آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ میں جناب شوذب کا گھر وہ درسگاہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے لیے، وہاں لوگ رجوع کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوفے میں آپ مرجع علمی تھے، آپ کوفے کے یونیورسٹی کے فاؤنڈر تھے۔ جی ہاں، آپ کے اکیلے کے گھر اہل بیت کے علوم کے نشر ہونے کی جگہ تھی۔ علم پھیلانا عبادت بھی ہے، آپ اس زمانے میں علم کو پھیلایا کرتے تھے اور علم بانٹتے تھے، لہٰذا آپ کوفے میں نشر علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی ایک عمدہ خصوصیت یہ تھی کہ آپ وفادار تھے، یعنی کرب و بلا میں بھی آپ نے اپنے وفا کا ثبوت دیا، یعنی اپنے دوست آقا مالک جناب عابس سے پہلے آپ نے اپنی جان کو قربان کر دی، مگر غداری نہیں کی، بے وفائی نہیں کی، وفاداری آپ کے اندر چھلکتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ جناب مسلم ابن عقیل کے سفیر کہ جن کو خط لکھ کر جناب مسلم نے حوالے کیا، وہ دو شخصیت تھے، جس میں ایک جناب عابس ابن شبیب تھے اور ایک قیس ابن مسخر سیداوی، لہذا آپ بھی تیسری شخصیت ہے کہ قدم پہ قدم سفیر حضرت مسلم علیہ السلام کی حمایت اور نصرت کی اور علمی کاوشوں کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے رہے۔ آپ 70 سال کی عمر میں بھی بہت ہی جوشیلے تھے اور حماسی تھے۔ آپ اہل بیت کے لیے ہمیشہ جوش، جذبہ، ولولہ ایمانی رکھتے تھے اور حماسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ 8ویں اور آخری خصوصیت جو عمدہ ترین ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کوفے کے قاریوں میں سے شمار ہوتے تھے، بلکہ قاریوں کے استاد آپ ہوتے تھے، تجوید کے علم کے آپ ماہر تھے۔ کرب و بلا میں آپ امام حسین علیہ السلام کے کارواں کے ساتھ اپنے دوست، اپنے حلیف، اپنے آقا جناب عابس کے ساتھ مکے سے حضرت مسلم ابن عقیل کا نامہ دینے کے بعد کرب و بلا میں ساتھ رہے۔ کرب و بلا میں 10 محرم کو آپ نے وقت کے امام کے پیچھے نماز جماعت ادا کی، پھر 70 سالہ یہ امیر المؤمنین کے بزرگ صحابی نے جناب حنظلہ ابن سعد شبامی کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اذن جہاد لینے گئے۔ واقعہ اس طریقے سے بیان ہوتا ہے کہ جناب حنظلہ کی شہادت کے بعد آپ کے مالک اور آقا جناب عابس نے آ کر پوچھا کہ شوذب بتاؤ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، چونکہ آخری مرحلہ ہے، چاروں طرف جنگیں ہیں، 2 حملہ مغلوبہ ہو چکا ہے، تیروں کی بارش ہو چکی ہے۔ اس عالم میں جناب شوذب نے اپنے مالک جناب عابس سے کہا، میں نے اٹل فیصلہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، جو میری خون میں وفاداری شامل ہے، میں آپ کے ساتھ اپنے آقا اور اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے اوپر میں قربان ہو جاؤں گا۔ جناب عابس بہت ہی اس جملے سے خوش ہوئے اور کہا کہ کاش میرا کوئی اپنا ہوتا کرب و بلا میں اس کو راہ امام حسین میں قربان کرنا افتخار سمجھتا، لیکن کیونکہ تم سے نزدیک میرا کوئی کرب و بلا میں نہیں ہے، لہٰذا میں تم کو اپنی جانب سے امام حسین کے اوپر قربان کرتا ہوں، اور یاد رکھو دین اور دنیا میں اس سے بڑی فضیلت کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب شوذب
اس جملے سے خوش ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ امام سے اذن لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ 70 سال کے امیر المومنین کے یہ جلیل القدر صحابی زانو ادب کو خم کر کے، شمشیر پر ٹیک لگا کے اور ماتھے پر پٹکا باندھ کر فرزند نبی کے پاس آئے، یا ابن رسول اللہ مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بابا کے صحابی کو امام حسین علیہ السلام نے رخصت کی نمناک آنکھوں سے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے کرب و بلا میں نماز ظہر کے بعد گئے اور متعدد لشکر یزید کے افراد کو فنار کرنے کے بعد 70 سال کے عمر آپ نے پائی تھی، کہاں تک جنگ لڑتے؟ 30,000 کا فوج سامنے تھا، بیک قول 80,000 کا لشکر۔ آخر میں آپ کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، دور سے تیروں کی بارش ہوئی۔ یہ بہادر 70 سال کے سفیر حضرت مسلم علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے اور امام حسین کے خیموں کی جانب کنکھیوں سے دیکھا۔ شاید جناب عابس ابن شبیب کو یہ پیغام دینا چاہا ہوگا، میں جا رہا ہوں مگر میرے بعد آقا امام حسین کا خیال رکھنا۔ اس طریقے سے آپ کرب و بلا کے مقتل میں اہل بیت کی محبت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے عابس کے ساتھ مل کر آپ کا جنازہ اٹھایا اور مقتل سے لا کر شہیدوں کے مخصوص خیمے میں رکھا۔ قبیلہ بنی اسد نے واقعہ کرب و بلا کے بعد، لشکر یزید کے جانے کے بعد آپ کے سر بریدہ لاشے کو دفنایا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف نے آپ کے اوپر اس طریقے سے سلام بھیجا، السلام علی شوذ بن مولا شاکر، اور زیارت رجبیہ میں آپ کو سلام بھیجا گیا، السلام علی سوید مولا شاکر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔